رہا کرو رہا کرو رہا کرو ٹی آئی کے سارے ایم این ایز اور سارے سینیٹرز شیر افضل مروت کی قیادت میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور بڑے ہی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں مشاورت کر رہے ہیں۔ آج کورٹ میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے بہت زیادہ بحث ہوئی ہے اور چیف نے کہا کہ آپ سائڈ پہ ہٹ جائیں، آپ روسٹر پر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے چیف کی بات نہیں مانی۔ اور دیکھیں آپ سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں اور کچھ سینیٹرز ہیں، بالکل آپ زین قریشی صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں، احمد ڈوگر صاحب کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بریسٹر علی ظفر صاحب بھی ہیں، مروت صاحب بھی ہیں، عدنان خان صاحب بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں آج صرف یہ اس لیے آئے تھے کہ یہ درخواست دے سکیں کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی جا سکے، اور جو نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت نے 14 دن کا لگائی ہے، پابندی لگائی ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور تمام اڈیالہ جیل کے جو بھی قیدی ہیں ان کے اوپر کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو یہ سارے شیر افضل صاحب تمام ایم این ایز کو، تمام سینٹرز کو لے کے آئے ہیں کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں گے، اور آج بڑی ہی اچھی سماعت بھی ہوئی ہے۔ پوری اپوزیشن آئی ہوئی ہے، نہیں وہ باہر ہم چونکہ علی ظفر صاحب نے آپ کو بتا دیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری وکیل تھا وہ یہ آرگومنٹ کر رہا تھا کہ جو سزا دی ہے خان صاحب کو اب اس کی اپیل بھی نہیں بنتی ہے، یعنی کہ بندے کو سزائے موت دو یا عمر قید دو۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جی جج نے جو کرفتانیاں کی ہیں اس کو ایگزامن کرنے کا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے وقت ضائع کیا اور مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ پیر کو چلی گئی۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے 426 کی درخواست کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے 15 دن کا وقت دیا ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو۔ آج ہائی کورٹ کے سامنے نیشنل اسمبلی کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز سینٹ کے تشریف لائے ہیں۔ آج انہوں نے خان صاحب کی اپیلوں میں اور جو ریٹ پٹیشن ملاقاتوں پہ قطعاً کے حوالے سے دائر ہوئی تھی وہ سماعت میں انہوں نے شرکت کی، خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور خان صاحب کی غیر قانونی حراست کے خلاف۔ اب ہم یہاں پہ پلیکارڈز کے ذریعے اور نعروں کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ پاکستان میں لگتا یہ ہے کہ سمر دلجوشن اور ابن زیاد کی روح جو ہے حکمرانوں میں حلول کر گئی ہے، جو ظلم و جبر انہوں نے روا رکھا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد چہروں کو نشیز سے محسن نقوی کو داخلہ میں لایا گیا اور شہباز شریف کو کاکڑ کی جگہ لایا گیا، باقی اعمال وہی ہیں، پالیسیز وہی ہیں۔ اب حد انہوں نے یہ کر دی، اس سے زیادہ گراوٹ کیا ہوگی کہ ایک انہوں نے تھریٹ الرٹ کے نام پہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک لیٹر جاری کیا کہ اڈیالہ جیل کو جو ہے تھریٹس ہیں۔ اب تھریٹس کا مداوا کرنا وہ تو ریاست کا کام ہے، یہ کروڑ اربوں روپے جو ہیں پولیس پہ اور سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو ادا ہو رہے ہیں، تو جب آپ اڈیالہ جیسے محفوظ جیل کو بھی محفوظ نہیں بنا سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دو۔ خان صاحب کی بیگم کو انہوں نے ہماری مرضی کے خلاف بنی گالہ میں محصور کیا ہے، یہ پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 3 افغانی یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے گرفتار کیے ہیں، اللہ کو علم ہوگا کہ یہ پہلے سے ان کے پاس سے یہ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ جی نقشے برآمد ہوئے اور دھماکہ خیز مواد اور ٹارگٹ جو تھا اڈیالہ جیل تھا۔ تیسری قسط آئی اس لیٹر کی شکل میں، اصل میں
पार्लियामान में कमेटियां बन रही हैं, सेनेट के इलेक्शन हैं, ये नहीं चाहते हैं कि खान साहब के साथ कंसल्टेशन हो। और दूसरी बात, ये जमीन तैयार कर रहे हैं कि अब वो चौथा इनका मरहला ये होगा कि अब ये कहेंगे कि खान साहब को भी हम बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं। बनीगाला जंगल में वाक़ है, खान साहब की लाइफ को थ्रेट सही मानों में बनीगाला से पैदा होंगे। और बुशा बीबी को वहां पे रखना भी इसलिए कि वो कहेंगे कि इनको भी वहां पे भेज रहे हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी भी अमल को एडवांस में प्रियम्प्ट कर रहे हैं और कौम को बता रहे हैं कि खान को बनीगाला में रखना गोया वो खान को खतरात से दो चार कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को जो है खतरात से दो चार कर रहे हैं। आज अब हमारे पार्लियामेंटेरियन प्ले कार्ड उठाएंगे और हम पार्लियामान। एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल का जवाब सर। ये पिशावर हाईकोर्ट में आज समाअत थी इम्पोर्टेंट, वहाँ कोई भी नहीं जा सका, उसका क्या? वहाँ जो नहीं गए हैं इसका जरूर पूछा जाएगा कि क्यों नहीं गए हैं, हमें खुद भी हैरत हुई है। सर, कुलभूषण यादव के लिए पाकिस्तान की जेल में महफूज है, तो इमरान खान के लिए क्यों महफूज नहीं है? कुलभूषण यादव जो है इनका होगा। ये जी आप देख सकते हैं कि पीटीआई के एमएनएज और सेंटर्स, यहाँ पर पूरी बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में बड़ा ही अच्छा मौसम है बारिश वाला, और यहाँ पे ये वॉक करते हुए एहतजाज की सूरत में जा रहे हैं। और ये आप बिल्कुल मनाजिर देख सकते हैं कि बारिश हो रही है छतरियों लेकर, लेकिन मीडिया वालों के पास कोई छतरी वगैरह नहीं है क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि बारिश होगी। और ये आप देख सकते हैं कि ना प्ले कार्ड्स उठा के और इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, ये आप मरवत साहब को देख सकते हैं। साइफर केस की अपील की और तोशा खाना केस की अपील की। आपको याद होगा कि पिछली तारीख पे प्रोसिक्यूशन ने एक ऑब्जेक्शन, एक इतराज़ उठाया था और उस इतराज़ में ये कहा था कि ये जो अपील है साइफर केस की, ये मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाअत नहीं है और इसको डिसमिस हो जाना चाहिए, अपील की गुंजाइश ही नहीं कानून में। और लास्ट टाइम भी जब मैं बाहर आया था तो आपसे यही आपने सवाल पूछा था कि इस ऑब्जेक्शन, इस इतराज़ में कितनी जान है। तो मैंने कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन ने इसलिए ये बात की है कि कुछ डिले हो जाए कुछ दिनों का, लेकिन अदालत उनका जो हरबा है समझ चुकी है, अदालत डिले नहीं करेगी। तो आज उस पर बहस हुई, हमारे सलमान सफदर साहब ने, वकील साहब ने बहस की और उस पर बहस करने के बाद उन्होंने ये अदालत ने ये फैसला सुना दिया कि ये जो इतराज़ है प्रोसिक्यूशन का बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है और असल में ये अपील काबिल समाअत है। और उन्होंने कहा है कि हम सोमवार को अब मेरिट्स पे केस को सुनेंगे। थैंक यू।